الحمد لله ذي العزة والعلا رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین الوقار، قرآن حکیم نے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا. سماج اور معاشرے کے جو رسم و رواج ہیں انہیں چھوڑ کر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری کا حکم ارشاد فرمایا. اور جو لوگ اسوہ حسنہ پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ان کی جزاؤں کو بیان فرمایا. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر چلنا اس میں فخر محسوس کرتے ہیں، ان کی قرآن حکیم نے سزا بیان فرمائی. رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اکرم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ ہے. زندگی کے جس گوشے میں تم رہنمائی لینا چاہو گے میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے. خلوت دیکھو، جلوت دیکھو، رات دیکھو، دن دیکھو، کاروبار دیکھو، معاشرت دیکھو، پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک دیکھو، دشمن کے ساتھ رویے اور اخلاق دیکھو، جوانی دیکھو، بچپن دیکھو، بڑھاپا دیکھو، جنگوں کی حالت دیکھو، امن کی حالت دیکھو. جس زندگی کے معاملے میں تم رہنمائی لینا چاہتے ہو میرا نبی اپنی سیرت کے ذریعے تمہارے لیے روشن نور اور مینارہ عطا فرمائے گا. رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اکرم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، اس بندے کے لیے جو اللہ کی امید رکھتا ہو، جو اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کا قریبی بننا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کا قریبی تب بنے گا جب
نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوگا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کو بہت یاد کرتا ہو، یعنی ان لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر نمونہ ہے۔ ہماری پوری کی پوری شریعت اس آیت کریمہ کے اندر بیان ہوئی ہے کہ زندگی کے جس حصے سے بھی تم نے رہنمائی لینی ہے، نور لینا ہے، تو ہمارے نبی کی مبارک زندگی کو دیکھو، وہاں سے تمہیں روشنی اور نور میسر آئے گا۔ دوسرے مقام پر سورہ نور کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر حضور کے اسوہ حسنہ کو داخل نہیں کرتے، فیشن کے پیچھے چلتے ہیں، من مانی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، امر رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کے لیے سورہ نور میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول اکرم کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی ہمارے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ہماری نبی کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ ان کے پاس دنیا کی زندگی میں فتنہ اور آخرت کی زندگی میں عذاب علیم آئے گا۔ دنیا کی زندگی کے اندر وہ فتنے کا شکار ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، اور آخرت کی زندگی کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر دنیا کی زندگی کے اندر فتنہ، اس پر بحث کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے حضور کے طریقوں کے مخالف چلتے ہیں، حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کرتے، ان کے لیے دنیا میں فتنہ ہے۔ تو اس فتنے پر بحث کرتے ہوئے امام رازی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں، الزلازل والاحوال، یعنی اس جرم کی وجہ سے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے، دنیا کے اندر زلزلے آئیں گے اور خطرناک قسم کی ہولناکیاں دنیا کے اندر داخل ہوں گی۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں جو زلزلوں کا شکار ہونا پڑتا ہے، زمین میں حرکت آتی ہے، نقصانات ہوتے ہیں، اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دے، نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم کو بھول جائے، حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی سے نکال دے، فیشن، بے حیائی، عریانی اور فحاشی اسے اپنا شعار بنا لے، تو پھر دنیا کے اندر انہیں فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ اور امام راضی کہتے ہیں پہلا فتنہ یہ ہے کہ زلزلے اور خطرناک ہولناکیوں کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس تفسیر لکھتے ہوئے فتنے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب امت رسول اللہ کی مخالف ہو جاتی ہے، حضور کے طریقے چھوڑ دیتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی سے نکال دیتی ہے، تو وہ دنیا میں فتنوں کا شکار ہوتی ہے۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں میں قتل و غارت عام ہو جاتی۔ جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خاندان کے خاندان قتل کر دیے جاتے ہیں۔ انسانوں کا خون اتنا سستا ہو چکا ہے، تو یہ ہمارے کرتوتوں میں سے ایک کرتوت ہے جس کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے۔ اگر آپ 40 سال 50 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب کسی علاقے کے اندر یہ پتہ چلتا کہ کوئی بندہ قتل ہوا ہے تو ایک زمانے تک پورے علاقے میں خوف و ہراس چھایا رہتا، بندہ قتل ہو گیا۔ مجھے خود اچھی طرح یاد ہے کہ 8ویں یا 9ویں جماعت میں ہم پڑھتے تھے تو ہمارے قرب کے گاؤں کے اندر ایک بندہ قتل ہوا تو ایک عرصے تک وہ ہیبت، وہ دہشت، وہ خوف
وہ سینوں کے اندر رہا. وجہ کیا تھی؟ ایک نیا کام تھا, اس طرح قتل عام نہیں تھا. اور اس وقت جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں, آئے دن قتل و غارت, آئے دن مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے, اور اتنے زیادہ قتل ہو چکے کہ اب اندر کی حس متاثر نہیں ہوتی, اب وہ احساس خوف ختم ہو گیا. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے قتل و غارت کے عام ہونے کی, انسانوں کے خون بہنے کی, ناحق قتل کی, اور بھی بہت ساری وجوہات میں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کرتی ہے, حضور کے نقش قدم کو بھول جاتی ہے, محبوب کریم علیہ السلام کے طریقوں کو اپنی زندگی سے نکال دیتی ہے, تو فتنوں میں مبتلا ہوتی ہے. اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے قتل و غارت امت کے اندر عام ہو جاتی ہے. اللہ ہمیں اپنے نبی کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. ایک آیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ہماری زندگی کا بہترین نمونہ قرار دیا گیا اور ہمیں اپنانے کا حکم دیا گیا, اور کہا گیا کہ یہ اس کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ کے دربار میں جانے کا خوف رکھتا ہے, امید رکھتا ہے, آخرت کے دن کا خوف جس کے سینے کے اندر موجود ہے, جو ذکر کرنے والا ہے, اس کے لیے ہمارے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اور دوسری آیت ہم نے سورہ نور کی یہ سماعت کی کہ جو رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, دنیا کے اندر انہیں فتنے کے اندر مبتلا کیا جائے گا, اور آخرت میں انہیں عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے گا. آئیے ایک حدیث بھی سماعت کرتے ہیں اسی عنوان کے ساتھ ملتی جلتی. ایک غیر محسوس چیز کی مثال دے کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے طریقوں کی اہمیت کو بیان فرمایا کہ ایک امتی کے دل کے اندر احساس پیدا ہو کہ میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے جو بول ہیں ان بولوں میں اثر کتنا ہے, ان کی ویلیو کتنی, ان جملوں کا میری زندگی کے اندر کتنا زیادہ اہمیت والا معاملہ ہے. تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ حدیث ہے, دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. میرے محبوب نے ایک مثال کے ذریعے بات ارشاد فرمائی. آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں مثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوما, فرمایا میری مثال اور میری امت کی مثال اور میری شریعت کی مثال, فرمایا اس قوم کی طرح ہے جس قوم کے پاس ایک مرد آیا, ایک خبر دینے والا آیا. اس نے آ کے کیا کہا؟ فقال, وہ کہنے لگا انی رأیت الجیش بعینی, اے میری قوم میں ایک بہت بڑا لشکر دیکھ کے آیا ہوں, سن کے نہیں آیا, بعینی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں, بہت بڑا لشکر وہ آ رہا ہے, وہ تم پہ آ کے حملہ آور ہوگا, تمہارے بندے قتل ہو جائیں گے, تمہاری عورتوں کی عزت لوٹی جائے گی, اور تمہاری بستی کو تہس نہس کر دیا جائے گا. میں خود دیکھ کے آیا ہوں, سنی سنائی بات نہیں کر رہا, میں نذیر عریان ہوں, تمہیں ڈرانے آیا ہوں, بتانے آیا ہوں, بستی چھوڑ جاؤ, نکل جاؤ اگر تم بچنا چاہتے ہو اس لشکر کے ظلم سے. تو وہ آوازیں لگا رہا تھا, فن نجا فن نجا, لوگوں بچ جاؤ, لوگوں بچ جاؤ, نکل جاؤ, جگہ چھوڑ دو. اب اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں جب وہ بندہ قوم کے اندر آیا تو اس نے یہ ڈر والی بات انہیں سنائی کہ ایک لشکر دیکھ کے آیا ہوں, آنکھوں سے حملہ آور ہوگا, بندے قتل ہوں گے, قیدی بن جائیں گے, عزتیں لوٹی جائیں گی, تمہاری زندگی وہ ظلم کا شکار ہو جائے گی, اور نجات پانا چاہتے ہو بستی چھوڑ کے نکل جاؤ. اب جب اس نے یہ آوازیں لگائیں تو قوم میں 2 گروہ بن گئے. فرمایا میری امت میں بھی 2 گروہ ہیں, اور اس جس کی مثال میں تمہیں دے رہا ہوں اس نے جب آواز لگائی تو 2 گروہ بن گئے. آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں طائفۃ من قومہ فادلجوا فانطلقوا علی مہلہم فنجوا. میرے محبوب کہتے ہیں ایک گروہ قوم کا وہ کہنے لگا یہ بندہ بڑا سچا ہے, آج تک اس نے جھوٹ نہیں بولا, یہ جو بولتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے, کبھی ہم نے اسے زندگی کے اندر دھوکہ دیتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا, لہذا اس کی بات کو مانو. قوم کا ایک گروہ اس کی بات مان کر راتوں رات
बस्ती छोड़ के निकल गया। वो जब निकले तो क्या हुआ, मेरे महबूब कहते हैं फना जाओ, उन्हें निजात मिल गई, वो कत्ल होने से बच गए, वो इज्जतें बचाने में कामयाब हो गए, वो अपनी जायदादें माल दौलत बचाने में कामयाब हो गए। उस नजीरे उरियान की बात सुनकर जो देख कर आया था कि लश्कर आ रहा है, हमला आवर होगा, उसकी मान कर रातों रात बस्ती छोड़ के निकल गए। ये एक थे। आका हुज़ूर फरमाते हैं कज़्ज़बत ताइफा, जो दूसरा गिरोह था उन्होंने जुटलाया, जो वहां पर रहे। उन्होंने कहा रात का वक्त है, हम इसके कहने पे बस्ती छोड़ दें, देखा जाएगा, आएगा तो हम देख लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, ये जो बात कह रहा है इसके अंदर सदाकत हो या ना हो, इसका किसे इल्म। एक हिस्सा कौम का वो इस बात के ऊपर जम गया, हम बस्ती नहीं छोड़ते। आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फ़अस्बहू मकानहुम, उन्होंने सुबह अपने घरों के अंदर की, बस्ती छोड़ के ना गए, गांव से निकले नहीं, उस नज़ीरे उरियान की बात को उन्होंने माना नहीं, उस डराने वाले की बात पर उन्होंने कोई कान नहीं धरा, मौजूद रहे अपने मकानों के अंदर। क्या हुआ, हुज़ूर फरमाते हैं फसब्बहहुमुल जैश, जब सुबह हुई तो वो लश्कर आ गया, जिस लश्कर का उसने डरावा दिया था, नज़ीरे उरियान ने आके बताया था एक बहुत बड़ा लश्कर हमला आवर होने वाला है, तुम्हें कत्ल करेगा, तुम्हारी इज्जतें लूटी जाएंगी, तुम्हारी बस्ती पर जुल्म के पहाड़ आए जाएंगे। इन्होंने कहा झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं निकले, बस्ती छोड़ के अपनी जगह पर कायम रहे, अपने घरों के अंदर उन्होंने सुबह की। तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं सुबह वो लश्कर आ गया, जब आया तो उसने क्या किया, अहलकहुम वज्तआहुम, उस लश्कर ने हमला किया और उनकी गर्दनों को उतार दिया। अब मेरे महबूब कहते हैं ये मिसाल है तुम्हारी और मेरी। जिस तरह वो नज़ीरे उरियान बस्ती में गया और उसने कहा मैं देख के आया हूं, ऐ मेरे उम्मतियों, क्या तुम्हें मेरी जुबान पे एतबार नहीं, मैं अपनी निगाहों से दोज़ख देख के आया हूं। जो तुम्हारे लिए पर्दा है मैं देख के आया हूं। क्या सूदियों का अजाब मैंने तुम्हारे सामने बयान नहीं किया? क्या बेनमाजियों का अजाब मैंने देख के तुम्हारे सामने बयान नहीं किया? क्या रोजा तोड़ने वालों की सजा मैंने देख के तुम्हारे सामने बयान नहीं की? तुम्हारी आंखों के दरमियान पर्दा है और मैं देख के आया, मैं देख के आया। मुझे पता है मेरे पीछे चलने की वजह से जन्नत है और मेरा पीछा छोड़ने की वजह से तुम दोज़ख का शिकार हो जाओगे। फरमाया मेरी उम्मत में से दो गिरोह बन गए। एक वो जिन्होंने मेरी बात पे लब्बैक कहा, उन्होंने कहा ये ऐसे सच्चे जिंदगी में इन्होंने झूठ बोला ही नहीं, हाँ जो कहते हैं वैसे ही, आंखें झुका ली, नजरें झुका ली, कहते हैं या रसूल अल्लाह जिस्म मेरा है, हुकूमत आपकी चलेगी, मैं जमाने के रस्म और रवाज के पीछे नहीं चलूंगा, हुजूर मैं आपके तरीकों के पीछे चलूंगा। फरमाया ये वो हैं जिनका हाथ पकड़ के मैं मुस्तफा अपने साथ इन्हें जन्नत के अंदर ले जाऊंगा। और उम्मत के अंदर एक गिरोह वो हुआ जो कहने लगा ये क्या है, बयान होता रहता है, देखते रहते हैं, जमाना ऐसे चल रहा है, लोग ऐसे हैं, सारा जमाना तो ये कर रहा है, अब ये एक नई बात, हम ऐसा कैसे करें। मेरी बातें सुनकर भी इन्हें मेरी बातों पे यकीन ना आया, बटके रहे, बहके रहे, मेरा दर छोड़ के रखा। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने इसी तनाजुर के अंदर एक मिसाल और इरशाद फरमाई। फरमाया मेरी मिसाल मेरी उम्मत के साथ इस तरह है जैसे आग जलाओ ना, रात को बल्ब जला दो और उसके इर्दा गिर्द पतंगे आना शुरू हो जाते, पतंगे आना शुरू हो जाते, वो आग के गिरते हैं, आग के साथ लगते हैं, हलाक हो जाते हैं। फरमाया मेरी मिसाल अपनी उम्मत के साथ इस तरह है, मेरी उम्मत दौड़ दौड़ के दोज़ख की तरफ जा रही है और मैं मोहम्मद इनकी कमरे पकड़ पकड़ के इन्हें बचा रहा हूं। मैं देख के आया हूं, मैं बताता हूं ये रास्ता ठीक नहीं,
یہ راہ ٹھیک نہیں، یہ رسم ٹھیک نہیں، یہ رواج ٹھیک نہیں، لیکن یہ پھر بھاگتے ہیں شیطان کے پیچھے، یہ پھر بھاگتے ہیں رسم و رواج کے پیچھے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمیں اس بات کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ ہمیں ہمارے نبی نے کون سے طریقے بتائے ہیں جنہیں ہم نے اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، اور کون سے طریقے ہیں جو ہم نے غیروں سے ادھار لیے ہیں متاثر ہو کر۔ ایک اور حدیث شریف اسی تناظر کے اندر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی الا کان لہ من امتی حواریون۔ فرمایا مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو ان کے ساتھ حواریون ہوتے تھے، مخلص امتی ہوتے تھے۔ مخلص امتی کس طرح کے؟ حضور فرماتے ہیں وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّةٍ، ان کے وہ اصحاب جو ہمیشہ نبی کے طریقے پر چلا کرتے تھے، حضور کے طریقے کو ہر معاملے میں مقدم رکھتے، اسوہ حسنہ پر عمل کرتے، اپنے نبی کے پیچھے چلتے۔ فرمایا مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے یہی طریقہ کار چلا رہا۔ یقتدون بامرہ، وہ ان کے حکم کی اقتدا کرتے تھے، اپنے نبیوں کے پیچھے چلتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، جب وہ چلے گئے تو بعد میں نئی نسلیں پیدا ہوئی۔ وہ تو نبی کے قریب تھے، اپنے نبی کی ہر ادا پر عمل کرتے، اپنے نبی کے ہر طریقے پہ عمل کرتے، فیشن بے حیائی اس کے خلاف ان کا جہاد جاری رہتا۔ وہ زمانے کو نہیں دیکھتے، اپنے نبی کا طریقہ دیکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ جب اجمیوں کے ملک کے اندر جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بطور امیر چلے گئے وہاں پر، تو کھانا پیش کیا گیا، دسترخوان لگا، تو ان کی ایک بہت بڑی کافروں کی جماعت تھی جو انہیں دیکھ رہی تھی یہ کھانا کیسے کھاتے۔ تو معقل بن یسار آپ بطور امیر گئے تھے تو کھانا آپ سے کھاتے ہوئے لقمہ نیچے گر گیا، اور ہمارے نبی کا طریقہ یہ ہے لقمہ نیچے گر جائے تو اسے چھوڑنا نہیں بلکہ اٹھا کر بسم اللہ شریف پڑھ کر اسے کھا لینا ہے۔ اس لیے کہ سائنس کی وہ بات قابل قبول ہے جو ہمارے نبی کے طریقے سے نہ ٹکرائے۔ آپ اور میں، ہم کتنے طاہر اور کتنے پاکیزہ ہوں گے، اس نبی کی پاکیزگی کی کوئی بندہ مثال دے سکتا ہے جس کے وجود پہ ساری زندگی مکھی نہیں بیٹھی؟ جو اتنا طاہر، اتنا پاک اور پاکیزہ ہے، جس گلی سے گزر جاتے ہیں گلی خوشبوؤں سے مہک جاتی ہے۔ ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی، جب گھر تشریف لاتے ہیں تو روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا ہے اٹھاتے ہیں اور اسے صاف کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں عائشہ اس روٹی کا ادب کرو جس گھر سے چلی جاتی ہے کبھی پلٹ کے نہیں آتی۔ حضور سے بڑھ کر تو کوئی نہیں۔ تو ہمارے لیے سائنس تب تک قابل قبول ہے جب ہمارے نبی کے طریقے سے نہ ٹکرائے، اور جب ہمارے نبی کے طریقے سے ٹکرائے گی سائنس کو ٹھوکر لگائیں گے، حضور کا طریقہ سینے سے لگائیں گے۔ اب غیروں کا طریقہ یہ تھا نیچے سے اٹھانا، یہ بات ٹھیک نہیں۔ آپ نے اٹھایا تو کھا لیا۔ جو 7 مسلمان تھے، مسلمان ہو کر بھی انہوں نے کونیاں لگائیں۔ معقل بن یسار آپ نے یہ کیا کر دیا؟ یہ ان لوگوں پہ امت کیسا جائے گا؟ مسلمان بھوکے نیچے سے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معقل بن یسار کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ تم ان کے چہرے دیکھتے ہو، میں محمد کا طریقہ دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ سامنے کھڑے میں انہیں دیکھ کر حضور کا طریقہ چھوڑ دو؟ میں نے کلمہ ان کا نہیں پڑھا، میں نے کلمہ آمینہ کے لال کا پڑھا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو رب نے حواریون دیے، وہ لوگ دیے جو نبی کے ہر طریقے کی اقتدا کرتے تھے، ہر حکم پہ چلتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے، ثم انا تخلف من بعدہم خلوف، بعد میں کچھ نسلیں پیدا ہوئی، انہوں نے کیا کیا؟ یقولون ما لا یفعلون، وہ باتیں کہتے تھے جو خود نہیں کرتے، یعنی خالی مذہب، اسلام، غلامی، محبت زبان تک تھی، عمل نام کی کوئی چیز وجودوں میں داخل نہیں تھی۔ اور دوسرا جملہ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، وہ کام کرتے ہیں جس کا شریعت نے حکم ہی نہیں دیا، اسے کرنے کے اندر اپنا فخر محسوس کرتے ہیں۔ وہ کام بے شک نبی کے مخالف ہے،
حضور کی ناراضگی اس سے لازم آتی ہے، وہ کام کریں گے جو شریعت کا مخالف کام ہے، اور اس میں فخر محسوس کریں گے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہے صرف اس لیے نہیں کہ ان کے نام کے نعرے لگائیں، ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے کہ ان کی ہر ادا کو اپنائیں۔ میرے محبوب نے جیسے قرآن کی آیت نے فضیلت بیان فرمائی تو حضور نے اپنی زبان سے بھی فضیلت بیان فرمائی۔ الترغیب و ترہیب کے اندر علامہ منذری نے اس حدیث شریف کو نقل فرمایا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تمسک بسنتی، وہ بندہ جس نے پرفتن دور کے اندر میری سنت کو سینے لگایا، اسوہ حسنہ پر قائم رہا، فیشن کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، وہ ایک ننگی تلوار تھی، زمانے کے رسم و رواج کے پیچھے نہیں چلا، جب بھی چلا مجھ محمد کی سنت کے پیچھے چلا۔ فرمایا من تمسک بسنتی، جس نے مجھ محمد کی سنت پر قائم رہ کے زندگی بسر کی، حضور ارشاد فرماتے ہیں کان معی فی الجنہ، میں محمد بشارت دیتا ہوں جنت میں اللہ اسے میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی سعادت مندی ہے، یعنی دنیا کے اندر اس نے میرا طریقہ نہیں چھوڑا، میری گلی نہیں چھوڑی، میرا نقش قدم نہیں چھوڑا، میرے دیے ہوئے اصول نہیں چھوڑے۔ فرمایا حشر کے دن میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ اور کتنا ساتھ رہے گا، اللہ اکبر۔ دوسری حدیث اسی مقام پر علامہ منذری نقل فرماتے ہیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی، فرمایا فساد امت کے وقت جو میری سنت کا دامن تھام، یہ دور فساد امت کا دور ہے، امت کے اندر فساد ہے، رسول اللہ کے طریقوں پر چلنا، لوگ اس کے اندر انسلٹ محسوس کرتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقے اپنانا ان کے لیے فخر ہے، اور آمینہ کے لال کا طریقہ اپنانا یہ شرمندگی کا باعث بنا ہوا۔ تو اس دور کے متعلق اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا فساد آ جائے جب میرے طریقوں کے متعلق، لوگ دور ہو جائیں، چھوڑ دیں اس گلی کو، فرمایا ایسے میں اگر کوئی مجاہد آگے بڑھے اور کہے کچھ بھی ہو جائے میں سونے نبی کا طریقہ اپناؤں گا، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، وہ اتنا اونچا کام کر بیٹھا ہے، میرا ایک طریقہ زندہ کرے گا، رب اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک طریقے کو زندہ کرنا، میری سنت کو قائم کرنا، میرے اسوہ حسنہ کو اپنانا، میری زندگی کو فالو کرنا، فرمایا اتنا بڑا مجاہد بندہ ہے، ایک شہید میدان جہاد میں کافر کے سامنے جائے، اس کی گردن کاٹے اپنی کٹوائے، وہ شہید ایک بار شہید ہے۔ لیکن یہ جو مجاہد معاشرے میں رہتا ہے، زمانے کی باتیں سن کر بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑتا، میرے نقش قدم پہ چلنے کے لیے یہ میرے ساتھ عہد کر چکا ہے، فرمایا اتنا اونچا شہید ہے، رب العالمین ہی کہ شہید نہیں، میری سنت پر عمل کی وجہ سے 100 شہیدوں کا اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طلب کی ہے کہ جب ماحول کے اندر فیشن عام ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، عریانی عام ہو جائے، یہود و نصارہ کے طریقوں کو عزت ملنے لگ جائے، تو میرے کچھ غلام ایسے ہونے چاہیے جو آواز بلند کریں، جو جہاد کریں ان برے طریقوں کے خلاف، ان برے رسم و رواج کے خلاف آواز بلند کریں۔ میرے محبوب کی یہ طلب ہے، اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے، آقا حضور نے ارشاد فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جب فیشن بڑھ جائے، بے حیائی عام ہو جائے، میرے طریقے وہ مدم ہونے لگے، فساد آ جائے امت کے اندر، میرے اسوہ حسنہ پر چلنا لوگوں کے لیے انسلٹ کا باعث ہو، فرمایا ایسے ماحول کے اندر جو بندہ اپنے ہاتھ کے ذریعے جہاد کرے اور روکے بے حیائی کو، فیشن کو، اور میرا طریقہ عام کرے، آقا حضور فرماتے ہیں میں محمد اسے مومن ہونے کی سند عطا فرما رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو بندہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے جہاد کرے، بولے، گونگا شیطان نہ بنے، اگر وہ بول سکتا ہے کسی کا چہرہ اسے متاثر نہ کرے، میری بات کرے، میرے طریقوں کو عام کرے، میرے طریقوں کے خلاف اٹھنے والی ہر طریق کو پاؤں کے نیچے دبا دے، آقا حضور ارشاد فرماتے فَهُوَ مُؤْمِنٌ، میں محمد اسے بھی ایمان کی سند عطا فرما رہا ہوں۔
اور تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا فمن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، فرمایا وہ بندہ جو ہاتھ نہیں استعمال کر سکتا، زبان سے بھی نہیں بول سکتا، اس کا منصب نہیں ہے، ہاتھ استعمال حکومت کرے گی، زبان استعمال علماء کریں گے، اور تیسرا درجہ فرمایا فمن جاہدہم بقلبہ، وہ بندہ جو اپنے دل سے برائی اور بے حیائی کے خلاف نفرت کرتا ہے، اس کا دل بول کے کہتا ہے یہ کام درست نہیں، یہ رستہ درست نہیں، یہ طریقہ درست، میرے نبی کا طریقہ کچھ اور ہے، میرے نبی کی سنت کچھ اور ہے، اس کا دل بولتا ہے، آقا حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ تیسرا درجہ ہے، کمزور درجہ ہے، فَهُوَ مُؤْمِن، لیکن اس درجے والے کو بھی میں محمد ایمان کی سند عطا فرما رہا۔ تین درجے حضور نے بیان فرمائے، ہاتھ چلائے، زبان بولے، اگر دو کام نہیں، دل میں نفرت ہو، میرے طریقے لٹ رہے ہوں، یہود و نصارہ کے طریقوں کو پذیرائی مل رہی ہو، ایک مسلمان اندر سے پریشان ہو، اس کا دل تڑپے، اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہو کہ بے حیائی کیوں عام ہے، میرے نبی کے طریقوں کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ تین طریقے ہیں، اگر کوئی اس سے نیچے ہے، نہ ہاتھ چلے، نہ زبان کھلے، نہ دل میں نفرت ہو، جو کرتا ہے کرتا رہے، کچھ بھی پیدا نہیں ہو رہا، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، فرمایا اس سے جو نیچے ہے بلا وہ بھی کوئی ایمان والا ہے، اس کے دل میں تو رتی برابر بھی ایمان نہیں، برائی، بے حیائی، فیشن، میرے طریقے کی مخالفت، میرے حکموں کی مخالفت، معاشرے کے اندر جب سچ بچ کے سامنے آئے تو اس موقع پر زبان نہیں کھل سکتی، ہاتھ نہیں چل سکتا، کم از کم دل کے اندر تو برا جانے، کم از کم دل کے مفتی اور دل کی کچہری کے اندر تو اپنے آپ کو بری کرے کہ یہ کام غلط ہے جو ہو رہا ہے، مجھے نفرت ہے اس کام کے خلاف، میں حضور رحمت عالم کے طریقوں سے محبت کرتا ہوں، حضور کے طریقوں پہ چلنے والا ہوں، تو میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی ایمان ہے، لیکن اگر کسی میں یہ بھی نہیں ہے تو اس کے پاس ایمان رتی برابر بھی نہیں، بھلا وہ بھی کوئی مسلمان ہے۔ جناب علی، جس طرح میرے محبوب کریم علیہ السلام نے عورتوں کے حوالے سے حدود بیان فرمائی، گزشتہ نشست کے اندر ہم نے سماعت کیا، اور بھی بہت کچھ ہے، بالکل اسی طرح آقا حضور نے مردوں کو بھی کچھ طریقے ارشاد فرمائے، ایسا نہیں کہ سارے معاملے عورتوں کے ساتھ خاص، مردوں کو بھی حدود دی گئی، ان سے تجاوز نہیں کرنا، ان سے آگے نہیں بڑھنا، ان پر جم کر زندگی بسر کرنی ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ایک بہت بڑا جملہ بولا جس میں حضور کے اسوہ حسنہ کو بیان کیا گیا کہ ایک مسلمان مرد اسے کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ آقا حضور نے ارشاد فرمایا لعان اللہ المتشبعین من الرجال بالنساء، جو مرد ہو کے عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ مرد کام عورتوں جیسے کرتا ہے مرد بال عورتوں جیسے رکھیں، ہے مرد کانوں میں مندریاں عورتوں جیسی ڈالیں، ہے مرد چار چار کڑے ڈالے ہوئے، ہے مرد گلے کے اندر زنجیری بطور زیور ڈالی ہے مرد بڑکیلے عورتوں کی طرح کے کپڑے پہنتا ہے اور اس کے اندر اپنی شان تصور کرتا ہے۔ وہ ایک شاعر نے بڑا خوب نقشہ کھینچا کہ مرد بھی وہ کر رہے ہیں آج کل ایسا سنگار، یعنی مردوں کے اندر انہیں شاید اپنے مرد ہونے پہ شک ہو گیا ہے، حالانکہ یہ مرد تھے اور انہیں مرد ہی بن کے رہنا چاہیے تھا، یہی ان کا حسن تھا۔ اس شاعر نے کہا کہ مرد بھی وہ کر رہے ہیں آج کل ایسا سنگار، دیکھ کر مردانگی روتی ہے جس پہ بار بار۔ وہ یہ مرد ہے، یہ کان میں بالی، گلے میں چین، ہاتھوں میں کڑا، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بہادری ہے کہ بندے نے کڑا ڈالا تو سمجھو ہاں میں بڑا بہادر؟ نہ، یہ بہادری نہیں ہے، یہ تو غیر مردانگی ہے۔ ہاں، کان میں بالی، گلے میں چین، ہاتھوں میں کڑا، یا الہی وقت کیسا آ کے ان جوانوں پر پڑا۔ یہ کانوں میں بالی یہ مرد کا زیور نہیں ہے، عورت کا ہے، اور یہ ہاتھوں میں کڑا
یہ مرد کی خوبصورتی نہیں، یہ عورت کی ہے. اور یہ لمبے لمبے کندھوں تک بال، اور پھر آج تو اس سے بھی مزید آگے چل پڑے، بال رکھتے ہیں اور بال کے بعد باقاعدہ بالوں میں پونیاں بھی لگاتے ہیں. بیک سے دیکھنے میں تو محسوس نہیں ہوتا کہ عورت جا رہی ہے یا مرد جا رہا ہے. دیکھنے میں بعض اوقات کے بندے کو پریشانی لگ جاتی ہے کہ میرا سامنا بھی مرد سے ہونے والا ہے یا عورت سے ہونے والا ہے. یہ تو جب آگے سے بندہ نظر آتا ہے یار یہ تو واقعی مرد تھا، لیکن بھول چکا ہے کہ میں مرد تھا. اور ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہم مرد ہیں. مرد کا اپنا حسن ہے، مرد کا اپنا زیور ہے. یہ کس نے بات ہمارے ذہنوں میں ڈالی کہ ہم اس طرح سونے لگیں گے؟ مجھے بتاؤ کائنات میں میرے نبی سے سونا ہے کوئی؟ وہ سونا جس کے حسن کی قسمیں رب قرآن میں اٹھا رہا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جس کے چہرے کے حسن کی قسمیں رب کھائے. کیا اس نے ہمیں طریقہ نہیں بتایا کہ تم سونے کیسے لگو گے؟ اور جو لوگ اچھا اس سے بھی آگے، یہ چونکہ جو میڈیا کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ ہیں نا، تو میڈیا پہ آنے کے لیے وہ جناب سرخیاں، پاؤڈر، مختلف کریمیں، بناؤ سنگار مرد ہیں لیکن کرتے ہیں. یہ ان کے لیے حدیث ذرا سن لیں، چونکہ آج خصوصی طور پہ مردوں کے حوالے سے میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں لما اورجا بھی، معراج کی رات جب میں بلند ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ مررت برجال، میں مردوں کے پاس سے گزرا. کن مردوں کے پاس؟ تقرض جلودہم بمقارید من النار، آگ کی کینچیوں سے جن کے جسم کاٹے جا رہے تھے. مردوں کے پاس سے گزرا، آگ کی کینچیوں سے جسم کاٹے جا رہے تھے. تو میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں قلت من ہؤلاء، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جبریل نے بتایا الذین یتزینون لزینا، محبوب یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جو دنیا کے اندر ناجائز زینت اختیار کرتے تھے. مرد وضو کر لینا بس یہ سونا لگتا ہے، اس سے بڑھ کر اس کے پاس اور کوئی حسن نہ، اسے سرخی پاؤڈر کریم کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو عورتوں کا زیور ہے، وہ بھی اپنے مردوں کے لیے. تو یہ بھی اگر سرخیاں لگائے، یہ بھی اگر چینیں ڈالے، زیور پہنے، بال انہی کی طرح بنائے اور چلے انہی کی طرح، کپڑے انہی کی طرح پہنے، بھلا ان میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ شریعت نے تو فرق رکھا، مرد کو مرد نظر آنا چاہیے اور عورت کو. اور ایسا طوفان بدتمیزی ہے، عورتیں مرد بننے پہ تلی ہیں اور مرد عورتیں بننے پہ تلے ہوئے. وہ چاہتی ہیں ہمارے دوپٹے اتر جائیں، ہمارے بال مختصر ہو جائیں. وہ چھوٹے کر رہی ہیں، یہ بڑے کر رہے ہیں. یہ عجیب قسم کا شیطان نے دلوں کے اندر ایسا زہر ڈالا، ایک دوسرے کے مخالفت. اور سنیں، جیسے مرد عورتوں کی مشابہت کریں، مردوں پہ لعنت، اسی طرح جب عورتیں مردوں کی مشابہت کریں گی تو عورتوں پر اللہ کی لعنت شریعت نے بیان فرمایا. تو آج کی نشست کے اندر میں نے حضور رحمت عالم کا اسوہ حسنہ اسے اپنی زندگیوں میں اتارنے کے لیے چند آیات اور چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی. اور مردوں کے لیے شریعت کی جو حدود ہیں ان حدود کے اندر اندر رہنے اور حیا کو قائم رکھنے کا جو مذہب نے حکم دیا ہے، محبوب کے طریقوں پر چلنے کا، میں نے اس کی طرف چند باتیں آپ کے سامنے